حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے، حق اور سچ کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے، یہ وعدہ ہے نبی پاک کا، صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے، تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے، 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا، نہیں بھائی میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ ایک دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، تو اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے، وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے، آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچیوں روتی کیوں ہو، تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتے، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا، تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے، حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے، باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید معذل، کوئی ملازم ہے، کہنے لگا خادم ادھر آؤ، آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی، سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس آدمی کا مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے، سنو اور غور کرو، جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے، مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے، فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے، تو نے کہا غلام ادھر آ، آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہو، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا، شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے، بولے نا تو نہیں نہ ڈر لگتا، شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی، تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے، تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا
اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے۔ عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت، یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک کا یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ۔ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا۔ جس نے ماننا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نیلے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی۔ آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے بھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، حافظ جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حافظ جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی، میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا معافی مانگ لینا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے، اللہ سارے گناہ، یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی۔ اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا، اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو، اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے، ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی، کیونکہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض صاحب کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا
کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کریں گے، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا، یہ اس میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے، لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب اس طرح کر، معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ توبہ کے معاملے میں احساس، اور میں نے کہا کہ جس نے اشارہ لینا ہے، اشارہ، ایک زازان نام کا نا گویا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، شراب خانے میں جب محفلیں سجتی تھی تو معاذ اللہ وہ گانے گایا کرتا، سریلی آواز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ ایک دن درخت پہ چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نا، بچے کرتے ہیں نا مذاق، معاذ اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ زبردست صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں نے جس کو گورنر بنایا، کسی جگہ امیر بنایا، مشورہ کر کے بنایا، اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویا تھا وہ گانے گا رہا تھا۔ ہماری جو تقریریں ہیں نا جی، میری طرح کے لوگ، وہ چونکہ جمعہ پڑھانا ہے، 45 منٹ پاس کرنے ہیں، تو نہ وہ ذوق سے تیاری، نہ وہ درد، قوم کی اصلاح۔ ایک میرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے؟ یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے، کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشہ کرتا ہے، سوئے گا رات کو؟ روئے گا کہ نہیں مصلی بچھا؟ لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں ہمارا یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے۔ اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے، تقریر کریں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے اور اس میں تاثیر آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی۔ آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہ جناب زازان نام کا گویا ہے، مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا۔ کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی، کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں۔ سینکڑوں لوگ ہیں، ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے۔ انہیں لگا پیر